السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا تعلق حفاظ سے ہے، میرا نام محمد عفان سلیمی ہے۔ ساتھ میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے مدارس جو تھے پہلے وہ ایک قوت تھے اتحاد کے بنا پر، لیکن ابھی دن بدن جو اختلافات ہوتے جا رہے ہیں، پہلے وفاق کو، پھر مجمع، پھر ابھی یہ جو آپ نے یہ حل بتایا کہ سوسائٹی ایکٹ بھی پاس ہو جائے اور دوسرا والا جو وزارت تعلیم والا ہے وہ بھی پاس ہو جائے، تو یہ تو مزید دو فرقے ہو رہے ہیں۔ تو ابھی تو اللہ کا شکر ہے ہماری قیادت جو ہے زندہ ہے، استاد صاحب ہیں، مفتی تقی اسماعیلی صاحب ہیں، لیکن آنے والی جو قیادت ہے وہ جیسے ابھی فیس بک پہ ہم دیکھ رہے ہیں، جس کا ابھی بھائی نے بھی ذکر کیا، تو کیا اس بات کا مطلب کوئی گارنٹی ہے اس بات کی کہ آنے والی قیادت جو ہے وہ ان مسائل کی بنا پر مزید تنفر کے شکار نہ ہو جائے کہیں، اور اس کے لیے کوئی حل، مستقل حل اگر ہو تو؟ ماشاء اللہ، میں اس پہ ماشاء اللہ آپ کا سوال بہت اچھا ہے، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ چھوٹے بچے صحیح راستے پہ آ رہے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ ایک تو میں یہ بتا دوں کہ مجمع جب بنا نا تو مجمع کے بارے میں وہ ایک میرا کلپ میں نے کہا تھا چلوا دیں اس کو، یہاں بھی سنا دیں ان کو، کہ یہ ضرورت کی وجہ سے ہم نے بنایا تھا، اور جتنا نظام تعلیم یہاں کا اتنا متنوع ہے، نصاب تعلیم، نظام تعلیم، اتنے سارے، یہ وفاق المدارس میں ممکن نہیں تھا، اور ہم نے وہاں کوشش بھی کی مختلف طریقوں سے۔ تو ہم نے ضرورت کی بنیاد پہ ہم الگ ہوئے، ہم نے ادارہ بنایا، اور ہم نے کوشش کی اکابر سے درخواست، خود میں نے درخواست کی کہ یہ آپ کا بورڈ ہے، آپ کے ماتحت ہے، آپ اس کی سرپرستی کریں، کام ہم کریں گے، نام آپ کا ہوگا۔ تو ہم نے، اور ہم نے ان کو خط لکھا کہ یہ 10 اسباب ہیں جن کی وجہ سے ہمیں الگ بورڈ بنانا پڑ رہا ہے، لیکن اس کا مقصد الگ ہونا نہیں ہے، یہ ضرورت کی وجہ سے ہے، اور جتنی بھی ہم نے کوشش ہم کر سکتے تھے ان کو سمجھانے کی۔ اس بات پہ میں نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ مجھے آپ حرم شریف میں لے جائیں، بیت اللہ میں لے جائیں، مسجد نبی میں لے جائیں، معاہدہ شریف میں لے جائیں، مجھ سے آپ حلف لے لیں کہ میں نے مخالفت میں نہیں بلکہ ضرورت کی وجہ سے بنایا ہے۔ اور جتنے بھی حضرات ہیں مدارس، آہستہ آہستہ آپ کے پیچھے آ رہے ہیں نہیں آ رہے، تو ہم نے اس کی بڑی کوشش کی، اور آج بھی ہم اس کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمیں بلا لیں، ہمارے پاس آ جائیں، جس قسم کی ان کو اطمینان چاہیے ان کو اطمینان دینے کے لیے تیار ہیں۔ دوسری بات یہ کہ آپ حضرات کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سارے ہمارے بڑے اکابر یہ دارالعلوم ٹنڈو الیار میں اکٹھے ہوئے تھے، مولانا بنوری، مولانا نسیم اللہ خان صاحب، جتنے بڑے بڑے حضرات تھے، تو وہاں سے آ کے دارالعلوم کراچی بنایا ان حضرات نے، تو دارالعلوم کراچی میں سارے اکٹھے ہو گئے، مولانا بنوری بھی، مولانا نسیم اللہ خان صاحب بھی، حضرت مفتی رشید احمد صاحب بھی، مفتی شفیع صاحب بھی، سارے۔ تو وہاں پہ دارالعلوم سے پھر نیو ٹاؤن بنا، دارالعلوم سے جامعہ فاروقیہ بنا، دارالعلوم سے جامعہ رشید بنا، پھر جامعہ فاروقیہ سے مولانا منظور مینگل صاحب کا مدرسہ بنا، اور فلاں سے فلاں بنا۔ تو یہ چیزیں چلتی رہی ہیں، لیکن اس کو جھگڑا اور بائیکاٹ اور حقہ پانی بند کرنے کا مسئلہ نہیں بنا ہے۔ اسی طریقے سے ختم نبوت میں کتنے ان کے گروپ بنے ہوئے ہیں، کہ عالمی ختم نبوت ہے، ایک انٹرنیشنل ختم نبوت ہے، ایک شبان ختم نبوت ہے۔ تو آپ لوگ جو بچے ہیں یہ سیکھیں کہ کس طریقے سے ہمیں صبر کرنا ہے، کیسے کسی کا ادب احترام کرنا ہے، اور مشکل حالات سے ہمیں کیسے سامنا کرنا ہے۔ جہاں تک اس کی بات ہے کہ دونوں یہ بل پاس ہو جائیں گے، جتنے بھی خدشات تھے ان خدشات کو دور کرنے کے لیے اسی وزارت تعلیم والے ایکٹ میں ان چیزوں کو داخل کر دیتے، ایک ہی جگہ سب اکٹھے ہو سکتے تھے۔ اگر نہیں ہو سکے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کوشش فرمائی تھی، تو اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 دعائیں تو قبول فرما لی۔ ایک یہ کہ جیسے پہلی امتوں میں کوئی آسمانی عذاب آتا تھا اور پوری امت ختم ہو جاتی تھی، اللہ نے کہا نہیں ختم ہوگی۔ دوسرا ہے کہ سارے کافر مل کے اکٹھے ہو کر مسلمانوں کو ختم کر دیں، یہ دعا بھی قبول ہوگی کہ کوئی ایسا نہیں ہوگا، تو ہم قیامت تک مسلمان محفوظ ہیں الحمدللہ۔ ایک عذاب سے بھی محفوظ ہیں کہ ایسا عذاب جس پوری امت ختم ہو جائے، اور کفار کا ایسا حملہ جو پوری امت کو ختم کرتے ہیں، ان دونوں سے محفوظ ہیں۔ تیسری کا آپس میں اختلاف نہ ہو، تو کوشش تو یہی کرنی چاہیے، لیکن تکوینی طور پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ دعا قبول نہیں ہوئی تو اس کا مطلب اختلاف ہوگا۔ تو اختلاف جب ہوگا تو اس کو کیسے ہمیں اس کا سامنا کرنا ہے، اس کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس اختلاف کو کیسے ہم بہتر طریقے سے ٹھیک کریں، قریب کریں، کم کریں، محدود کریں۔ میں طالبوں کو بتا دوں کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہم یہ کوشش جاری رکھیں گے انشاءاللہ، ملنے ملانے کی بھی، لوگوں کو مطمئن کرنے کی بھی، اور اگر الگ الگ بھی بہت سارے مدرسے ہیں ان کا مشترکہ فورم ہو سکتا ہے نا، اگر 20,000 مدارس کا ایک مشترکہ فورم وفاق المدارس کا ہو سکتا ہے، تو مختلف بورڈوں کا مشترکہ فورم بھی تو ہو سکتا ہے۔ اتحاد تنظیمات ایک مشترکہ فورم ہے نا، اس میں شیعہ ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، جماعت اسلامی کے لوگ ہیں،
اور کون ہے؟ اہل حدیث. اہل حدیث ہیں. تو اگر ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں تو ہمیں بھی شامل کر لینا. ہمیشہ اختلاف ہوتا ہے لیکن مشترکہ چیزوں پہ ہمیں اکٹھے ہونے چاہیے.